السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پروگرام شروع کرنے سے پہلے بڑے آرزودہ دل کے ساتھ میں ملک دشمنوں کو یہ بتا دوں کہ تاریخ میں کبھی یہ قوم فوج کے آگے اور فوج قوم کے آگے کھڑے نہیں ہوئے اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا بھی نہیں. وطن عزیز کو اس وقت غیر معمولی ایک بحران کا سامنا ہے. ملک کی سیکیورٹی کے ادارے اور ملک کے مقبول ترین سیاسی لیڈر آمنے سامنے ہیں. یہ دونوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کسی خاص ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے یا پھر کوئی بیرونی سازش ہمیں کمزور کر رہی ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کو ایسی صورتحال کا سامنا کبھی نہیں رہا ہے. سیاسی تنازعات میں سیکیورٹی اداروں کو ایسے کبھی لایا گیا, اشاروں کنایوں میں بات بھی ہوتی رہی, سیاسی انجینئرنگ کے الزامات بھی لگتے رہے, مگر کبھی اتنی کھلم کھلا کنفرنٹریشن دیکھنے میں نہیں آئی. وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اسی ایشو کو لے کر آج میڈیا سے بات کی. انہوں نے کیا کہا, ذرا دیکھیے. اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے, انٹیریئر منسٹر پہ لگایا ہے, فوج کے ایک اعلیٰ افسر پہ لگایا ہے, تو میں آج کہتا ہوں پھر کہ مجھے ایک سیکنڈ رہنے کا حق نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سازش میں دور دور تک میرا کوئی رتی برابر بھی اگر اس سازش کا کوئی ہلکا سا سایہ ثبوت, نحیف ثبوت بھی آ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. چیف جسٹس بندیال صاحب, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن تشکیل دیں. یہ سازش تبھی دفن ہوگی کہ حقائق سامنے آئیں گے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کے کمیشن کے ذریعے. ناظرین, سوشل میڈیا کا دور ہے, بات چھپی تو رہتی نہیں ہے اور فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈاز بھی پھیلائے جا رہے ہیں. لہٰذا اداروں کے لیے انفارمیشن کو روکنا اور فلٹر کرنا بھی اب شاید ممکن نہیں رہا. سب سے اہم کچھ ہے تو وہ ہے کہ اس وقت پبلک پرسیپشن کیا ہے. اس وقت جلاؤ, گھیراؤ, بدامنی اور نعرے بازی ہو رہی ہے, ہر جگہ پر ہو رہی ہے, چوک چوک میں ہو رہی ہے, کہیں کہیں فورسز اور عوام بھی آمنے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں لاقانونیت اور انتظامی بحران سر اٹھا رہا ہے؟ جمعرات کو سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے نے ان کے کارکنوں اور حمایتیوں میں ایک غم اور غصہ پیدا کیا ہے, جبکہ عمران خان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ خفیہ ادارے کے ایک افسر پر بھی ڈالی ہے. یعنی تحقیقات سے پہلے ہی عوامی جذبات کو ایسی ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے جس سے نفرت بھی بڑھ رہی ہے اور غصہ بھی بڑھ رہا ہے. پاک فوج نے اپنے افسر کے دفاع میں نہ صرف عمران خان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا بلکہ اسے غیر ذمہ دارانہ بھی کہا. ISPR سے رات جاری ہونے والے بیان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کوئی ایک فوجی افسر ایسا نہیں کر سکتا بلکہ فوج میں سخت احتسابی نظام موجود ہے. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ فوجی انکوائریز بھی ہوتی ہیں, رپورٹس بھی تیار ہوتی ہیں, ایک انٹیلیجنس نظام پر کاؤنٹر انٹیلیجنس چیک رکھے جاتے ہیں, سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں. ایسے میں ان الزامات پر قوم کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اداروں کی ہے, بلکہ لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے مکمل خفیہ اور ظاہری نظر رکھنے کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے. دوسری طرف عمران خان کی جس انقلابی تحریک کا رخ اپنے سیاسی مخالفین کی طرف تھا, اس کا رخ اب اس وقت سیاسی قیادت کی طرف کم اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ ہو چکا ہے. وزیر آباد حملے کو 48 گھنٹے ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود, پنجاب میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس واقعے کی FIR درج نہیں ہو پا رہی ہے. تحریک انصاف بضد ہے کہ وہ اپنی مرضی کے افراد کے خلاف FIR درج کروائے گی, جبکہ انتظامیہ, وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور فوجی افسر کو FIR میں نامزد کرنے کو تیار نہیں ہے. فواد چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ FIR وہی ہوگی, تھانے سے ہو یا پھر عدالت. جہاں تک FIR کا تعلق ہے, ہم نے جو اپنا موقف ہے, عمران خان کی جو ایک اوپینین ہے اور جو ہماری پارٹی کی اوپینین ہے, وہ ہم رپورٹ لکھوا کے دے چکے ہیں. اگر یہ یہاں پہ FIR نہیں ہوگی تو پھر ہم عدالتوں میں جائیں گے. دوسری طرف PTI کے شاہ محمود قریشی نے IG پنجاب پر FIR درج نہ ہونے کی ذمہ داری ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ کابینہ ان سے مطمئن نہیں ہے. اگر کوئی دباؤ ہے تو بتائیں. کیا کہا شاہ صاحب نے, یہ بھی دیکھیے. جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کو اب 48 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہو گیا اور ابھی تک جو کمپلیننٹ ہیں ان کی FIR رجسٹر نہیں ہوئی. اس وقت تک جو IG پنجاب کی پرفارمنس ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں اور غالباً کل کابینہ میں اس کا ذکر بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو یقیناً پوچھنا چاہیے اور یہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ اس کی بات کی تہ تک جائیں کہ وہ بے بس ہیں تو کس کے ہاتھوں بے بس.
नाज़रीन, FIR के नुक्ते को लेकर तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही में भी बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर एक दरार पैदा हो चुकी है। कानून क्या कहता है ये सवाल अपनी जगह है, मगर जवाब तो इस बात का भी मांगना बनता है कि क्या कोई भी शख्स अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले में अपनी मर्ज़ी के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा सकता है, चाहे मुबैना मुल्ज़मान के वाक़े में मुलव्वस होने के कोई वाज़ेह सबूत भी ना हो और वो मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हो। क्या महज मुतासरा शख्स के शक या शुबे या इल्ज़ाम तराशी पर FIR दर्ज की जा सकती है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपका। असद कैसर साहब, परसों का इमरान खान पर कातिलाना हमला हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने जिन 3 शख्सियात के नाम लिए उनमें एक सिक्योरिटी इदारे के अफसर भी शामिल हैं, जिस पर ISPR ने कल बयान दिया और इदारा अपने उस अफसर के पीछे खड़ा है। इमरान खान साहब बज़िद हैं कि FIR में उनका भी नाम दर्ज हो। तो नवाज शरीफ साहब भी हिदायत कर चुके हैं कि जो ISPR की तरफ से, फ़ौज की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई करे। तो ये हालात तो बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। इमरान खान लोगों को भी सड़कों पर निकलने का कह रहे हैं, तो ये कैसे हालात कंट्रोल में आएंगे? बेशक पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है, तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हम तो विक्टिम हैं। हाँ। हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है। हमारे एक तो हमारे जो कानूनी हुकूमत थी, इसको डिस्टेबलाइज करके एक साजिश के तहत जो है ना रजीम चेंज किया गया। हमारा हक था कि हम प्रोटेस्ट करें। क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका राइट नहीं देता कि हम जो है ना अपना कानून के अंदर अपना प्रोटेस्ट करें? कौन सा कानून हमें रोक रही है? और हमने कब कोई तशद्दुद किया है जो इसके लिए जो है इस किस्म के माहौल ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है? सबसे पहले तो बात यह है कि हमने कानून के अंदर अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च की और उसके खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें होती रही। और अभी जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जो इस वक्त जो है ना पूरी मुल्क का एक वाइड लीडर है, जो पूरे मुल्क में मकबूल है, तमाम सूबे में उसकी रिकग्निशन है और हर जगह आप देखते हैं कि पंजाब और KPK और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हमारी हुकूमत है। इसके बावजूद इस मैंडेट का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इनके खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें हो रही है और फिर साजिश जो है ना उसकी कत्ल तक की साजिश हो रही है। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई। अगर खुदा ना उसको कुछ हो जाता तो मुल्क का क्या बनता? ये तो मुल्क में आग लग जाती। मैं समझता हूँ कि ये अब हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुल्क में जंगल का कानून, लेकिन हालात बड़े खराब हो रहे हैं ना। आप देखें, कल कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोस आई कि जो आप लोगों ने लोगों को कॉल दिया खान साहब ने कि एहतजाज के लिए आप लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल्स को जलाया जा रहा है। आप नहीं समझते कि ये रॉन्ग है, गलत है? कोई अपने काम से जा रहा है, कोई किसी अपने फैमिली के साथ जा रहा है, इस तरह लोगों को रोक कर उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाना ये भी गलत है। ये भी आप लोगों को स्पेशल रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि किसी को तंग ना किया जाए रोड्स पर। ये तो हमारी क्लियर पॉलिसी है। हमने तो अपने वर्कर को इंस्ट्रक्शन दिया, अगर कोई इस किस्म का हरकत करता है तो आप समझो कि वो हमारे से नहीं है, वो कोई और एजेंडे पे काम कर रहा है। मैं कैटेगोरिकली आपके तवज्जो से भी कहता हूँ कि जो इस किस्म का काम कर रहा है वो PTI का वर्कर नहीं है। हाँ, हम रोड पे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पुराना एहतजाज कर रहे हैं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो इसी के मुताबिक कर रहे हैं। हमने न किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाना है, ना हम किसी की उसमें जो है ना कोई मोटर कार या किसी, इसको ये बिल्कुल नामुनासिब है। हम सिर्फ इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, देख रहे हैं आज आजम सादी की जो वीडियो आई है, मुझे तो अभी समझ से बालातर है कि मुल्क कैसे चला जा रहा है। मुल्क में तो कोई कानून नहीं है। मुल्क तो इस वक्त जो है ना माशाल्लाह से भी ज्यादा बदतर हालात है। जंगल का कानून है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसे ये मुल्क किस तरह चलाया जा सकता है? क्या मुल्क ऐसे चलेगा? अभी तो जरूरत इस बात, देखो हमने सिंपल असद कैसर साहब, अब वो वक्त नहीं है कि वाकई PTI को भी, तहरीक इंसाफ को भी, खान साहब को भी एक कदम पीछे हटकर बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बड़ी बड़ी जंगों के जो बाद भी जो है ना वो मुज़ाकरात ही होते हैं, आखिरकार आपको मेज़ पर ही बैठना पड़ता है। टेबल टॉक्स के बाद ही सारे मामलात जो हैं वो हल होते हैं, उस पर बैठने के बाद ही। हुकूमत भी एक कदम पीछे हटे, आप लोग भी एक कदम पीछे हटे। इस वक्त जो लोग सड़कों पर हैं और इदारों के ख़िलाफ़ जो लोगों के एक जज्बात सामने आ रहे हैं, ये इससे हमारे जो बैरूनी, हमारे जो दुश्मन है वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बैरूनी एजेंडा भी इसमें लागू हो सकता है।
تو دونوں طرف سے اس وقت سمجھداری دکھانے کی ضرورت ہے اسد کیسر صاحب. میں اس سے بالکل آپ کا قائل ہوں. میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے؟ ہم نے تو کہا کہ الیکشن کے لیے کوئی ڈیٹ دے دے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا. جو دوسرا اس وقت خان صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, ہم FIR درج کرنا چاہتے ہیں, یہ FIR نہیں درج کرتے تو ہم پھر ہمارے پاس آئی جی پنجاب ہے, پنجاب کا واقعہ ہے, وزیر اعلیٰ ہمارے آپ لوگوں کے اپنے ہیں, رکاوٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ بس یہ جو آئی جی پنجاب نہیں کر رہا ہے تو اس کے خلاف تو ابھی ڈیسیجن ہوا ہے, کل کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس کو تو فارغ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا ادھر شہباز شریف سے اور وفاقی حکومت سے ملا ہوا ہے. ان کا جو اپنا کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے, یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر کسی کے خلاف آپ کو شکایت ہے تو آپ نے پرچہ درج کرنا ہے. اگر وہ پرچہ درج نہیں کرتا تو پھر اس کو اس سیٹ پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم عدالت سے رجوع کریں گے. یہ عدالت جو ہے نا اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہمارے بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, فوری الیکشن ہو. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ملک میں گورننس نہیں ہے, ملک کے حالات ان کی کنٹرول میں نہیں ہے. مجھے صرف بتاؤ کہ ارلی الیکشن کے علاوہ آپشن کیا ہے. یہ لوگ تو نہیں چلا سکتے. یہ تو نہ قوم نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے. ہمارے 156 ممبر تھے اور شہباز شریف کی جو ہے 84 ممبر ہے. ایک 84 ممبر والا جو ہے نا آدمی وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے, 156 والا جو ہے نا روڈوں پہ ہے اور اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. کس قسم کا ملک چلے گا؟ یہ ملک اس طرح نہیں چلا. اس طرح احتجاج اور یہ اس طرح پروٹیسٹ لوگوں کو آپ سڑکوں پر رکھیں گے, اس طرح تو عام بندے کی بھی زندگی ظاہر ہے بڑی ڈسٹرب ہوگی, معاملات زندگی خراب ہوں گے. کب تک آپ لوگوں کو اس طرح جو ہے نا وہ سڑکوں پر رہنے کی کال دیں گے؟ آج یہ خبریں آ رہی تھی کہ خان صاحب لیڈرشپ سے ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے سڑکوں پر نہیں جو ہے وہ نکال رہے ہیں. کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ سب کچھ جیم پیک کر دیا جائے, بلاک کر دیا جائے, کیا ہو؟ ہم کر رہے ہیں, ہم تو 3 دن مسلسل کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہے اسلام آباد کو بھی بلاک کریں گے. ہمارے پاس اس کوئی راستہ نہیں ہے, نہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کر رہا ہے, نہ ہماری کوئی بات بن رہا ہے, نہ کوئی ہماری جو ہے نا ابھی مذاکرات نہیں کر رہا. کوئی کوشش کی پرسوں کے واقعے کے بعد کوئی آپ لوگوں کی طرف سے؟ خان صاحب تو ہاسپٹل میں ہیں, کوئی خان صاحب کی مرضی سے کسی نے انیشیٹو لیا کہ مذاکرات جن سے آپ لوگوں نے کرنے, ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں, تو کوئی پیغام بھیجا, آگے سے انکار ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا. پرسوں کے واقعے کے بعد کوئی کوشش, کوئی انیشیٹو لیا گیا آپ لوگوں کی طرف سے؟ نہیں, ہم تو دیکھو ہمارا تو کلیئر موقف ہے, لیکن ہمارے ساتھ اس بابت میں کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے. کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس ملک سے. جو اس وقت ملک کے حالات ہے, مطلب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی لیڈر کو جو ہے نا مطلب اس کو انہوں نے تو قتل کیا اور اس نے تو اٹیمپٹ کیا, اور اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کرم کیا کہ اس کو جو ہے نا زندگی بخشی. ہم جو ہے نا عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے. دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے, وہ ہم نے جو جدوجہد کی ہے قانون کے اندر کی ہے, کنسٹیٹیوشن کا جو ہمارا رائٹ ہے ہم نے اس کو استعمال کیا ہے, آگے بھی وہ کریں گے. ملک میں انارکی نہیں پھیلانا چاہتے, ملک میں ایک وے آؤٹ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ایک وے آؤٹ ہو, لیکن اس کے لیے سنجیدہ مذاکرات اور ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے کہ کلیئر ایجنڈا ہو اور اس کے اندر جو ہے نا ہم مذاکرات کریں اور ملک کے لیے جو ہے نا پورے انتخابات کا کوئی راستہ نکالیں. بہت بہت شکریہ سابق اسپیکر قومی تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق گورنر پنجاب ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کا. کھوسہ صاحب یقیناً آپ نے بھی ISPR کا کل کا بیان دیکھا ہوگا جس میں کیٹیگوریکلی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ حکومت عمران خان کے جھوٹے الزامات پر قانونی کارروائی کرے. ادارے اور افسران کے خلاف لگائے گئے جو الزامات ہیں افسوسناک ہیں, قابل مذمت ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فوج کا اپنا اندرونی ایک احتسابی نظام موجود ہے. اب نواز شریف صاحب کی سن لیں, وہ بھی فوری کارروائی کا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ فوری کارروائی کریں. کیسے عمران خان جو ہے وہ اداروں کے خلاف بیانات دے سکتے ہیں؟ عمران خان سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. کیا یہ بات ریکارڈ پر موجود نہیں ہے؟ کیا یہ سب کو پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اداروں کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں, کیسی زبان استعمال کرتے رہے ہیں؟
गुजरांवाला की तकरीर क्या किसी को भूल गई है, क्या वो याद नहीं है? कौन सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है, कौन फौज को आवाम के सामने लाकर खड़ा कर रहा है, कौन इस सारे इशू को मजहबी रंग दे रहा है? खोसा साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे अग्री करती है जो इमरान खान के साथ हो रहा है? देखें, मैं अपनी बात तो ज़ाती कर सकता हूँ, अभी हमारी इस पर कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच समझता हूँ, हमें तो देखें बिल्कुल भी हम इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हो सकते कि हम किसी भी इदारे के कहने के मुताबिक हम अपना जो है सियासी लोगों को और उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत करें या कोई भी कार्रवाई करें। देखें, कानून के मुताबिक और आइन हमारा जो है, हम कोई कॉमन लॉ कंट्री नहीं है, हम हमारा निज़ाम जो है वो ताबे है आइन और कानून के, और आइन और कानून हर चीज़ की हमें बड़ी वाज़ेह तौर पर रहनुमाई करता है और उसमें हदूद व क़यूद मुतअय्यन है। इसलिए अगर मोहतरम इमरान खान साहब ने कोई अपने नालिश की है और या अपने ऊपर समझते हैं वो कि उन पर हमला किसी ने भी करवाया है या किसी ने भी किया है या उन पर कातलाना हमला जिसने किया है, तो ये आइन बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है 154 ज़ाब्ता फौजदारी के वो गलत हो या सही हो, उसकी FIR दर्ज करना जो है रियासती फरीज़ा है। और उसके बाद तफ्तीश में जो है, अगर वो जो भी तफ्तीशी समझती है टीम या अफसर समझता है और काबिल मुआख़ज़ा जो है शवाहिद उस पे वो दस्तयाब और मुयस्सर आते हैं, तो फिर उसके मुताबिक वो उस पर अमलदारी करे, गिरफ्तारियां करे, चालान करे और अदालत में तो सब बेबस लग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब भी बेबस लग रहे हैं, पंजाब हुकूमत भी बेबस लग रही है, आपके जो IG हैं वो भी बेबस लग रहे हैं, हर कोई बेबस है। एक कैमरों की आंखों के सामने सारा वाकया होता है लेकिन उसकी FIR कोई काटने को तैयार नहीं है। ये है आज़ादी हमारे मुल्क में। यही देखें, ये तो मुझे भी बड़ी ताज्जुब हो रहा है। मैंने अपनी इतनी लंबी वकालत के दौरानिए में ऐसा कभी नहीं देखा कि पर्चा किया ही ना जाए। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो वो भी FIR हमारी मर्जी के खिलाफ पुलिस वाले ने खुद ही दर्ज कर दी थी नामालूम अफराद के खिलाफ। तो उसके बाद तफ्तीश होती रही और तफ्तीश के बाद जो है स्कॉटलैंड यार्ड भी आई और स्कॉटलैंड यार्ड के बाद जो है यूनाइटेड नेशंस की एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई, उन्होंने भी किया और अल्टीमेटली बिलाखिर हमारी हुकूमत आई और हमने FIA के जरिए तफ्तीश करवा के चालान जनरल परवेज मुशर्रफ समेत 19 मुल्ज़मान को किया, जिसमें बैतुल्ला महसूद वगैरह भी शामिल थे जो ड्रोन अटैक्स में मारे गए और उनकी हद तक वो अबेट हो गया। लेकिन ये नहीं हुआ कि FIR न दर्ज हुई हो। इसी तरह कारसाज में भी जब 18 अक्टूबर 2007 को हुआ था, बीबी शहीद पर हमला हुआ और हमारे बहुत सारे कारकुन शहीद हो गए थे, उसमें भी पुलिस ने अपना तरफ से पर्चा दर्ज कर दिया था। अगरचे रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हिदायत पर मैंने सारी रात हमने बैठकर एक FIR तैयार की थी और दूसरे दिन सुबह। साहब एक बात बताएं, साहब हालात अब जिस तरह कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, हुकूमत तो इस तरह रिएक्ट कर रही है कि हुकूमत तो पहले ही तैयार बैठी है इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने पर। उन्हें तो बस थपकी चाहिए। तो जिस तरीके से हुकूमत इस कशीदगी को हवा भी दे रही है, इनके जो वुज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब को तो लगता ही नहीं है, उनको तो इमरान खान के ज़ख्म भी झूठे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान को 4 गोलियां भी नहीं लगी हैं। हर तरफ से मामले पर सियासत हो रही है। फिर सोने पे सुहागा जिस तरीके से इसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, आप नहीं समझते कि आज अगर इसका नुकसान इमरान खान को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो ये कल को सबके गले पड़ सकता है और फिर सब पछताएंगे कल को।
دیکھیں اس میں دوسری بات ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ریاست کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے. سارے سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ گرو اپ. اگر آپ نے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک ایسے ناجوازن کر کے ان کو قتل کر دیا تو وہ ملک, قوم, بلکہ ساؤتھ ایشیا اور دنیا کا نقصان ہوا تھا. اسی طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو کو اگر قتل کیا گیا تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا پیپلز پارٹی کا اور ان کے خانوادے کا نقصان ہوا بلکہ ساری تیسری دنیا کا اور پاکستان کا نقصان ہوا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ آج اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ بیک فائر کرے گا. دیکھیے کبھی بھی اس کو جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاستدان اس کو پروموٹ کر کے انکریج کرے گا کہ قانون کے مطابق کاروائی نہ. آپ لوگ بھی حکومت کا حصہ ہیں, پیپلز پارٹی پر بھی تنقید ہوگی. پیپلز پارٹی کو آپ نہیں سمجھتے وہ موقع ہے کہ صاف ایک واضح لائن ایک ڈرا کرنی چاہیے, واضح اپنا دو ٹوک موقف دینا چاہیے. حکومت جو موقف اپنا رہی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اسے اگری نہیں کرتی تو اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو. نہیں, آپ کو یاد ہوگا محترم آصف علی زرداری صاحب نے دبئی سے کہا تھا کہ ہمیں مشاورت نہیں کی گئی ہے اور ہم اس چیز سے متفق نہیں ہیں. جب اس طرح کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی تو ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے. اٹ از دا پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. ہمیشہ اگر پرائم منسٹر جاتا ہے تو کابینہ بھی جاتی ہے اور کابینہ اور حکومت ہوتی ہی پرائم منسٹر کی ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر اور اگر کابینہ کوئی منظوری دیتی ہے عمران خان کے خلاف کارروائی کا, کوئی گرین سگنل دیتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں اگر اسپیکنگ فار مائی سیلف, ابھی میں پیپلز پارٹی کا, اس لیے میں بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں, آج سے نہیں, رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور سے چلا آ رہا ہوں. ہماری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ایک چیز آتی ہے زیر بحث اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر کے پھر آتھرائز کرتے ہیں چیئرمین کو کہ وہ ہماری پارٹی کی یہ ترجمانی اس انداز سے کریں, یا اگر وہ سیکرٹری جنرل یا کسی اور کو کہتے ہیں تو پریس کانفرنس کی جاتی ہے. بنیادی طور پر یہ عمل ابھی تک ہوا نہیں ہے, اس لیے اگر کابینہ کو فیصلہ کرتی ہے حکومت تو کارروائی کا انڈیا بھی دے رہی ہے. نواز شریف صاحب نے باقاعدہ انسٹرکشنز دے دی ہیں, تو کب آپ لوگوں کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا؟ ایک بات شازیہ, ایک بات تو یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کابینہ کا حصہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ ہے اس وقت, اپنی پارٹی کا بھی عہدہ نہیں ہے جو رولنگ پارٹی ہے. سو اس لیے محترم عمران خان صاحب اگر بڑے بھائی کے طور پر شہباز شریف صاحب کو کوئی ہدایت دیتے ہیں تو وہ نہ تو حکومت کا موقف ہوتا تصور ہوگا نہ ہی وہ کابینہ کا فیصلہ. آپ کو نہیں لگتا کہ سارے فیصلے وہیں سے ہو رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی اکانومی کو لے کر ہوں, جب تک ڈار صاحب لندن بیٹھے تھے, چاہے کوئی پولیٹیکلی حکومت نے بڑا فیصلہ کرنا ہو, آپ کو نہیں لگتا کہ سب فیصلے ہو ہی لندن سے رہے ہیں؟ اپوزیشن یہی کہتی ہے, لیکن بہرکیف جو ہو سکتا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی آپ جو فرما رہے ہیں صحیح ہو, لیکن مسلم لیگ نون ان کی پابند ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی ان کی پابند نہیں ہے. بالکل صحیح. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ صورتحال مزید بگڑے گی؟ جس طرح عمران خان نے بھی کل اپنے جب قوم سے خطاب وہ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں دوبارہ ٹھیک ہوں گا, دوبارہ میں مارچ کی کال دوں گا, لیکن تب تک لوگ سڑکوں پر رہیں گے, تب تک انہوں نے کہا ہے کہ پروٹیسٹ چلتا رہے گا. یہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں میں ایک ایگریشن جو بڑھ رہا ہے, کھوسا صاحب یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جرم کوئی بھی کرے, چاہے وہ صدر پاکستان ہو یا ڈاؤن رائٹ کوئی بھی ہو, اگر ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اگر ان پر ایک فرد جرم عائد ہوتا ہے اور ان کو سزائے موت دی جا سکتی ہے اس میں, تو مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے اس ملک میں؟ غلط کیا گیا, ہم گئے ہوئے ہیں عدالت میں, لیکن قانون اور آئین سے کوئی بالا تر نہیں ہے. ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا احتجاج بھی کیا, آج بھی احتجاج کناں ہے, لیکن اس طرح سے کبھی نہیں ہوا تھا. ہم نے سر تسلیم خم کیا تھا آئین کے آگے. آئین عمران خان کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر کے کیا سیاست میں بلے بلے ہو جائے گی, یا یہ سیاست جو ہے نا وہ مزید ہم کہیں گے ڈرٹی پالیٹکس اور یہ ٹرینڈ اور بڑھ جائے گا؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے صحیح معنی میں جس طرح نیوٹرل ہوئے تھے تو ہونا ہی چاہیے,
اور یہ اگر سیاسی فیصلے ہیں حکومت کے تو حکومت کو ہی چاہیے کہ اپنے فیصلے کرے، اور جہاں تک تعلق ہے آئین اور قانون پر، اس کے حدود و قیود متعین ہے، اس کے مطابق کیا جائے۔ جب بھی ہم آئین اور قانون سے متجاوز کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس میں دشواریاں ہوتی ہیں، اس میں دقتیں ہوتی ہیں، اور اس میں قوم کو اور ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اور جو بھی کمپلینٹ درج کرواتا ہے اگر وہ جھوٹی کرواتا ہے تو اس کو 182 تعزیرات پاکستان میں اس کو قابل مواخذہ کیا جاتا ہے مدعی کو کہ آپ نے غلط جھوٹی درخواست دی ہے، لیکن یہ کبھی آج تک نہیں ہو سکتا، اور نہ قانون کی منتہا ہے کہ سرے سے درج ہی نہ کیا جائے اور دھمکیاں دی جائیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم یہ کر دیں گے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی جو ہے اس وقت چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل بک ٹو دا بک جو کتاب کہتی ہے اس کے مطابق چلے، کیونکہ ہم کامن لا کنٹری نہیں ہیں، اور جو کوڈیفائڈ لا کے تحت ملک چلتا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق حرف بحرف اس پر عمل کرتا ہے۔ سو اس لیے اگر ہم حرف بحرف اس پر عمل کریں آپ کو بھی پتا ہے رکاوٹ کیا ہے، ہمیں بھی پتا ہے رکاوٹ کیا ہے۔ اگر مشرف کو سزائے موت ہوئی ہے تو کیا ادارے پر آ گئے؟ اگر ضیاء الحق کو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی ناسور تھی تو کیا وہ ہم ادارے کو کنڈیم کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں تو اپنی فوج پر فخر ہے کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا کی بہترین فوج ہے ہماری۔ اس لیے جہاں تک فوج کا تعلق ہے، خدا رہا اس کو مت لائیے گا بیچ میں متنازع بنانے کے لیے، ہم تو بالکل اس میں تیار نہیں ہیں۔ کاش کہ ایسا جو ہے نوبت نہ آئے کہ ادارے اس قسم کے جو ہے وہ متنازع امور میں اپنا جو ہے کوئی بیان بازی کریں، کیونکہ یہ اداروں کا کام نہیں ہے، اور ان کا تحفظ ہمیشہ حکومت کرتی ہے۔ تو یہ حکومت یا سیاستدانوں کو یہ تحفظ کرنے دیں اور قانون کے مطابق چلنے دیں۔ یہ ادارے اگر احتراز کریں تو یہ بہت مناسب ہوگا ہماری سوشو پولیٹیکل اور ہماری اس قانون کی بالادستی کے لیے اور آئین کی جو ہے تابعداری کے لیے، وفاداری کے لیے بہت مناسب ہو کہ جو ہے اس طرح سے کے بیانات سے گریز کیا جائے، اور بالکل بھی نہیں آنا چاہیے اداروں کو۔ کل کو اگر پولیس شروع کر دیتی ہے اس طرح بیان دینا، اور اسی طرح اگر دوسرے ادارے شروع ہو جاتے ہیں بیان دینے، تو پھر کیا ریاست تو پھر کا وجود جو ہے وہ تو پھر بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر میرے ساتھ تھے۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب مجھے جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ طاہر عالم صاحب۔ طاہر عالم صاحب، وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، بڑا واقعہ ہے، ایک بڑے لیڈر پر حملہ ہوتا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے جو کرمنل واقعات ہوتے ہیں یہ تو فوری ایف آئی آر ان کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں پہلے یہ بھی سوالات اٹھائے گئے کہ اس ایریے کو کارڈن آف نہیں کیا گیا، لیکن اس طرح آپ کو نہیں لگتا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، معاملے کی جو حساسیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ آئین اور قانون اگر اس بات کی اجازت دیتا ہے تو کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے اتنے بڑے اتنے اہم واقعے کی؟ ایف آئی آر تاخیر سے درج ہونے میں ملزم کو فائدہ ملتا ہے۔ اچھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف آئی آر کے کالم میں ایک جگہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا ایف آئی آر تاخیر سے درج تو نہیں ہوئی، اور اگر تاخیر سے درج ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اب یہاں وجہ بھی کوئی بیان نہیں کی جا سکتی، نہ لکھی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا لکونہ ہے جو ملزموں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک عمران خان صاحب ہمارے ملک کے چوٹی کے رہنما ہیں، لیکن اس واقعے میں جو زیادہ متاثرہ شخص ہے جس کی وہ ہے جس کی جان گئی، بالکل، تو جو شخص مر گیا ہے اس کے لواحقین جو ہیں ان کا پہلا رائٹ بنتا ہے کہ وہ مقدمہ درج کروائیں، تو وہ مقدمہ درج کروا سکتے ہیں۔ اچھا، جو ایف آئی آر جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے
کیا وہ اپنی مرضی سے ایف آئی آر میں شخصیات کو نامنیٹ نہیں کر سکتا؟ اب جو عمران خان جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ 3 شخصیات ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ایک سیکیورٹی ادارے کے افسر ہیں، کیا اپنی مرضی سے آپ ایف آئی آر میں شخصیات کو نامزد نہیں کر سکتے اپنے شک و شبے کی بنیاد پر؟ دیکھیں، ایف آئی اے، نیب اور اینٹی کرپشن، اس میں آپ کسی کا بھی نامزد کریں گے تو ایف آئی آر ہوگی انکوائری کے بعد اور ان لوگوں کے خلاف درج ہوگی جو واقعی انکوائری میں ملوث پائے جائیں. لیکن پولیس جو ہے 154 ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمہ درج کرتی ہے اور اس کے تحت پولیس پابند ہے کہ جیسے ہی اسے اپلیکیشن آئے مقدمہ درج ہونے کے متعلق، چاہے اس میں کسی کا بھی نام لکھا ہو، قانونی طور پر تو وہ پابند ہے کہ وہ مقدمہ درج کرے. اور ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی آئے. اب عمران خان صاحب اگر بضد ہیں کہ انہوں نے مقدمے میں سیکورٹی ادارے کو بھی رکھنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، تو پھر وہ کوئی اور فارم یوز کر سکتے ہیں. اور فارم وہ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں، وہ چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو کیا کبھی ماضی میں ایسے ہوا ہے کہ جی یہ مطالبے سے بات نہیں بنتی. اس کے لیے باقاعدہ طور پر آپ کو جسٹس آف پیس، جو کہ عموماً ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج ہوتا ہے، اس کے پاس 22B CRPC کے تحت پٹیشن دائر کرنی پڑتی ہے. یا پھر آپ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، تحریری طور پر، کہ بھئی میں نے درخواست دی تھی، اس پر مقدمہ درج نہیں ہوا. اچھا، تو پھر وہاں سے آرڈر آتا ہے. اچھا، ماضی میں ایسی ایگزامپلز ہیں کہ پولیس چاہے کسی دباؤ پریشر کی وجہ سے اگر ایف آئی آر درج نہیں کرتی ہے تو معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور پھر عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے ایف آئی آر درج کرنے کا اور پھر ہو جاتی ہے. یہ روزمرہ کا معمول ہے کہ لوگ جو ہیں، جب پولیس، بلکہ اکثر جھوٹی ایف آئی آریں بھی درج ہوتی ہیں اور لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں. عدالت پولیس سے رپورٹ مانگتی ہے، پولیس کہتی ہے کہ یہ غلط نامزد کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ نہیں ہوا، تو پھر بھی عدالت بالعموم مقدمہ درج کرنے کا آرڈر دے دیتی ہے، کیونکہ 154 CRPC جو ہے وہ اس میں ہے کہ جیسے ہی پولیس کے پاس اطلاع آئے گی وہ مقدمہ درج کرے، اور اگر وہ مقدمہ جھوٹا ہے تو اس کے لیے اخراج رپورٹ، اس کی خارج کرنے کی رپورٹ تیار کرے. تو یہ جب تک قانون ہی ایسا ہے پولیس کا جو ہے 154 کا، کہ پولیس کو مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں ابھی تو اپنے تائیں تو پولیس درج کرنے کو، ایف آئی آر درج کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں پر بھی معاملہ پہ لگتا ہے کہ عدالت سے ہی آرڈرز آئیں گے، کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، 2 دن ہو گئے. اب میرا خیال ہے کہ یہ اس صورت میں عدالت سے آرڈر آئیں گے جب وہ باضابطہ طور پر اس میں ریٹ کریں گے. لیکن بات بڑی مضحکہ خیز سی ہوگی کہ اب آپ کی اپنی حکومت ہے، پولیس اس حکومت کے ماتحت ہے، اور آپ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے عدالت کا سہارا لے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوگی. انفیکٹ ایسا ہے کہ اب اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن پولیس افسر بھی جو ہیں اور صوبائی حکومتیں بھی جو ہیں، اور خاص طور پر پولیس افسر، ہم کیا کہیں، آئی جی پنجاب وہ بھی مجبور ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی مجبور ہیں. یہ سب کی مجبوریاں ہیں کہ کوئی آگے بڑھ نہیں رہا، ایف آئی آر کاٹ نہیں رہا. وزیر اعلیٰ کے متعلق تو میں کوئی ریمارکس نہیں دوں گا، لیکن جو سینئر پولیس افسر ہوتے ہیں وہ مرکزی حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کا جو اچھا بھلا کر سکتی ہے، جو ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے، صوبائی حکومت انہیں سسپینڈ بھی نہیں کر سکتی. اچھا، تو اس لیے جو آئی جی وغیرہ جو ہیں، اور ایون ہر وہ افسر جو پی ایس پی ہو جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہوتا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اس وقت جو آئی جی پنجاب ہے وہ ڈر رہے ہیں وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے، وہ بیسیکلی فیڈرل حکومت سے ڈر رہے ہیں، وفاقی حکومت سے ڈر رہے ہیں آئی جی پنجاب. فیڈرل حکومت سے بھی، اور ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی انہیں منع کیا ہو کہ آپ نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی، کیونکہ بہرحال اس میں جو ہے سیاسی شخصیات کے علاوہ ایک سیکورٹی ادارے کو نامزد کیا جا رہا ہے کہ فرد کو جس کے خلاف ثبوت جو ہیں بظاہر سامنے نہیں ہیں. اور سیانے بندے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایف آئی آر درج کرا لیتے ہیں، بعد میں درخواست دیتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ جرم فلاں فلاں نے کیا ہے. تو وہ لیکن خان صاحب یہاں اڑے ہوئے ہیں.
اور اب مجھے نہیں پتا انہوں نے اپلیکیشن دی ہے نہیں دی ہے تو کس کے پاس ہے، یہ بھی نہیں مجھے پتا. ڈیفینیٹلی کوئی درخواست انہوں نے جی درخواست دے رہے ہیں، وہ قبول ہی کوئی نہیں کر رہا ہے. اچھا اب یہ بھی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کی حکومت ہے اور درخواست کوئی قبول نہیں کر رہا. بڑے سوال ہوتے ہیں. اب اگر درخواست ایک دفعہ دے دی ہے اور اب وہ دوبارہ دوسری درخواست دیتے ہیں جس میں وہ نام جو ہے کاٹ دیتے ہیں سیکورٹی ادارے کے سربراہ کا، تو اس صورت میں پھر ایف آئی آر مشکوک ہوگی. فائدہ پھر ملزموں کو ملے گا، جو ملزم جس نے قتل کیا، جس نے 5-7 بندے زخمی کیے وہ بھی بچے گا اور آگے بھی. اور قانون ایک اور چیز کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اس وقت تک تفتیش شروع ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ ایف آئی آر درج نہ کریں. ڈیفینیٹلی آپ کیسے انویسٹیگیشن کسی سے شروع کریں گے جب تک ایف آئی آر ہی نہیں کٹے گی؟ آپ کسی کو گرفتار ہی نہیں کر سکتے ایف آئی آر کے بغیر. اب جو یہ 2-3 دن سے بندہ پکڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غیر قانونی ہے. بے شک یہی سوال میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ اس بندے کو پکڑنے کا کیا فائدہ؟ آپ اس کی ویڈیوز بنا کے ریلیز تو کر رہے ہیں، اسے بیان تو وہ دے رہا ہے، لیکن آپ اسے کیا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ پھر تو یہ غیر قانونی ہے. ایف آئی آر تو درج ہی نہیں ہوئی ہے، پھر کیسے پکڑا ہے آپ نے اس کو؟ ہاں بالکل آپ نے اس کو ناجائز حراست میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہے. تو یہ بھی اپنے ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کی بیس پر ڈیفینیٹلی اس ملزم کو فائدہ پہنچے گا. میرا خیال ہے کہ اگر اس ایپلیکیشن جو انہوں نے دی ہے اس کی کاپی کہیں نہیں ہے تو اس کو بدل لیا جائے اور جو ہے کم سے کم جو ایک سیکورٹی ادارے کے افسر ہیں ان کو فی الحال ان کا نام نکال دیا جائے اور اگر تفتیش میں کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر وہ بات کریں ان کے متعلق. بالکل صحیح. تفتیش کا عمل شروع ہو سکے اور اس سازش کے پیچھے جو ہیں. لیکن لبے لباب اب تک یہ ہے کہ اسے ملزمان کو فائدہ پہنچے گا، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. جتنا ڈیلے ہوگا ملزمان کو فائدہ پہنچے گا. بہت بہت شکریہ سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، زبان گنگ ہے، دماغ سن ہے اور جذبات بھڑک رہے ہیں. اخلاقیات، تہذیب، اقدار اور روایات سب کو دفن کر دیا گیا ہے. یہ ایسے ہے جیسے انسانیت کا ہی گلا گھونٹ دیا گیا ہو. کسی بزرگ ماں باپ کو بیٹی یا اولاد کے سامنے ننگا کرنا، کیا یہ انسانیت ہے؟ کوئی بڑی سے بڑی دشمنی پر بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، نہ ہی کرتا ہے. بزرگ سینیٹر اعظم سواتی پہلے بھی زیر حراست خود کو ننگا کر کے تذلیل کرنے پر خاصی اس پر آواز اٹھا چکے ہیں. حکومت کی طرف سے بھی دعویٰ سامنے آیا کہ ان پر تشدد کی انکوائری کی جائے گی. اس سے پہلے کہ انکوائری کا کوئی نتیجہ نکلتا اور ذمہ داران کو سزا دی جاتی، ان کی ایک ایسی پریس کانفرنس سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ ان کی اپنی ہی اہلیہ کے ساتھ کوئی برہنہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ان کی بیٹی کو بھیجی گئی ہے، جس پر وہ خاصے پریشان نظر آتے ہیں. ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب، ان کے جذبات کیا ہیں. میری بیوی اس نے مجھے کال کیا، اس کی چیخو پکار ہچکیاں بند نہیں ہوتی. میں نے بڑا ضبط کیا کہ شاید میری ان پوتیوں کو کسی نے قتل کر دیا اور میں یہاں لاہور میں ہوں. میں بار بار زور زور سے کہتا کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولو. سے آواز نہیں نکلتی تھی. اس کے بعد میری بیٹی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لیے آئی ہوئی ہے، میں نے اس کو کال کیا. میں نے کہا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے. تو ماں نے کہا مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس ویڈیو میں تم ہو، آگے میں نہیں کہہ سکتا. تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں 9 بجے سونے والا ہوں اور 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھنے والا ہوں. ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے 13 اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ گارڈن لے گئے اس وقت میری ویڈیو بنائی. اور آج کل ویڈیو کنورٹ کرنا، یہ ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ. وہ پھر سسکیوں میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے. ناظرین، آج جب سے سینیٹر اعظم سواتی کی میں نے یہ پریس کانفرنس دیکھی ہے، سنی ہے، تب سے دل بھی رو رہا ہے، آنکھیں بھی نم ہیں اور دماغ بھی معاف ہے
کہ یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ سب کچھ۔ اعظم سواتی نے اپنے ساتھ بیتنے والے ظلم کی کہانی خود سنائی اور سب کو رلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور جنگل کے بھی قوانین ہوتے ہیں۔ ہمارے اخلاص اور تقوی پر ہمیں درجے دیے گئے ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن کچھ انسان انسانیت کے درجے سے ہی گر جاتے ہیں۔ کسی پارٹی اور سیاسی رہنماؤں کی حمایت سے درکنار ایک انسان اور اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی یا کلپ جوڑ کے بنائی گئی، جیسا کہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کسی بھی حالت میں انگلیاں سیکیورٹی اداروں پر اٹھائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے اس حرکت میں ملوث جو گھناؤنے چہرے ہیں ان کو بے نقاب کریں، سزا دیں، تاکہ کوئی اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔